بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج جو نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ خواتین سے متعلق ہے، اور خواتین کے ایسے مسئلے سے متعلق ہے کہ جو مسئلہ ان کی 90% صحت جس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ ہے جی پیریڈز میں درد کا ہونا یا درد سے پیریڈز آنا۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ خواتین کی صحت جو ہے وہ 80% پیریڈز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ اگر پیریڈز صحیح ہیں، وقت پہ ہیں، اور ان کی جو اپیرنس ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس سے عام طور پہ صحت کے ساتھ کافی سارے مسئلے مسائل ہیں جو نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ جو ہے وہ سائیکل خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کبھی دن آگے کبھی دن پیچھے، کبھی درد کے ساتھ، کبھی رنگت خراب، کبھی کوئی مسئلہ، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بعد بہت سارے دیگر مسئلے مسائل جو ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چہرے پہ سیاہیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور مستقل سر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، بی پی ڈسٹرب چلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہائی کبھی لو۔ تو جیسے گزارش کی ہے کہ 80% خواتین کی صحت جو ہے ان کے پیریڈ سائیکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو عام طور پہ یہ مسئلہ ہماری سب سے زیادہ جو ہے وہ غذا سے ہی ہے اس کا تعلق، کہ ہم ایسی غذائیں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ انفلیمیٹری ہوتی ہیں، جن میں خاص طور پہ ویجیٹیبل آئل ہے جو ہم گھر میں زیادہ ہمارے وہی چلتا ہے ہمارے گھروں میں۔ تو کوشش کریں کہ اس سے اوائڈ کریں، اسے چھوڑ دیں، ترک کر دیں مکمل طور پہ، اور کھانے میں آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ اور اگر آپ کہیں گے تو اس حوالے سے میں ویڈیو بھی بنا کے شیئر کر دوں گا کہ سرسوں کے تیل کو کھانے کے لیے کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے شکایت ہے جی کہ اس میں سے جو خوشبو ہے وہ ناگوار انہیں لگتی ہے، اور بعض لوگوں کو اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے بتایا جائے کہ اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، آپ اس طرح سے تیار کر لیں۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ سپوز آپ نے 2 کلو اگر سرسوں کا تیل اس کو اپنا کوکنگ آئل بنانا ہے، تو نمبر 1 کوکنگ آئل اپنا جو سرسوں کا جو تیل ہے وہ معیاری ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، تو بھروسے والی جگہ سے لیں۔ ابھی بھی الحمدللہ خوش قسمتی سے پنجاب میں اور مختلف پاکستان کے علاقوں میں ایسے پوائنٹ ہیں اویلیبل ہیں کہ جو تازہ تیل نکالتے ہیں اور خالص سیل کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ بہترین قسم کا تیل لیں۔ اس کے بعد اگر 2 کلو ہے سرسوں کا تیل تو اس میں آپ 1 سے 1.5 پاؤ باریک کٹا ہوا پیاز ڈال دیں، اور اسے آپ آگ پہ رکھ دیں۔ جب پیاز ڈارک براؤن ہو جائے تو آپ تیل کو اتار لیں، ٹھنڈا ہونے دیں اور چھان لیں۔ بس جی آپ کا اپنا گھر کا کوکنگ آئل تیار ہے، اور قدرتی ہے، نیچرل، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کا یعنی جو ویجیٹیبل آئل جو آپ استعمال کرتے ہیں بڑی بڑی نامور کمپنیوں کا، اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ کس طرح سے اس سے ریفائن کیسے کیا جاتا ہے تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا ہے، سب سے پہلے اپنا آئل چینج کریں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ عام جو کوکنگ آئل ہیں، جی ایم او آئلز، یہ چھوڑیں، ویجیٹیبل آئل ترک کریں اور سرسوں کے تیل پہ آئیں۔ نمبر 2، آپ سادہ غذا لیں، اور تمام جو فاسٹ فوڈ ہیں اور اس قسم کی چیزیں کہ جو دیر سے ہضم ہونے والی ہیں وہ آپ مکمل طور پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور سرخ مرچ روکیں، سرخ مرچ کی بجائے آپ کالی مرچ کا استعمال کرنا شروع کریں، کیونکہ سرخ مرچ جو ہے یہ بھی انفلیمیٹری ہے، اگر یہ تیز ہوگی تو یہ لازمی طور پہ جسم میں سوجن پیدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پرہیز کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو نسخے میں 3 اجزاء ہیں، بہت آسانی سے ملنے والے اور آسانی سے تیار ہونے والے اور بالکل سستے، یعنی ہر طرح کے طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے یہ اس کو پرچیز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ بہت بڑے مہنگے اجزاء اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ آپ بنائیں اور اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں۔ اچھا، اس کا
نسخے سے اس سے پہلے میں نسخے پہ آؤں، جیسے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ نسخے کے متعلق ہوتا ہے یا اس کے استعمال کے متعلق ہوتا ہے جو مس ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ یعنی اگر اپنی صحت کے لیے آپ 10 منٹ نہیں نکال سکتے، مصروف ہیں، بے شک آپ ویڈیو مت دیکھیں۔ جب آپ بالکل یعنی ایزی ہو جائیں تب آپ بیٹھ کے دیکھیں، اور کوشش کریں کہ جو میں بتاتا ہوں اسے آپ لکھ لیں، یعنی نسخہ لکھیں، اس کی ترکیب تیاری لکھیں، اس کا طریقہ استعمال لکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اسے تیار کر کے استعمال کرنا شروع کریں۔ ہاں، پرہیز بھی لکھیں، پرہیز کے بغیر جو ہے وہ علاج جو ہے وہ نامکمل ہے، تو پرہیز لازمی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اب نسخے کی طرف آتے ہیں بلا تاخیر۔ جی ناظرین اکرام، یہ ہیں وہ 3 اجزاء نوٹ کر لیں، ان کا وزن، ان کی ترکیب تیاری اور اس کا مقدار خوراک اس کی، کہ یہ کس مقدار میں آپ لیں گے، یہ کائنڈلی تینوں چیزیں آپ لکھ لیں۔ تو اب اجزاء کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس میں استعمال ہونے والا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہلدی۔ ہلدی بہترین اینٹی سیپٹک ہے، قدرتی طور پہ یہ اندرونی زخموں کے لیے ہر طرح سے مفید ہے، تو یہ ہلدی ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح سے لینی ہے اور اس کو خود گرینڈ کرنا ہے، بازار سے پسی ہوئی ہلدی نہیں لینی، اس میں اکثر ملاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سرنجان شیریں۔ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سرنجان تلخ اور ایک ہوتی ہے سرنجان شیریں۔ یہ سرنجان شیریں ہیں، تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے ہونی چاہیے، صاف ہو، ٹھیک ہے، زیادہ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے کہ کیڑا لگا ہوا، اس میں سوراخ وغیرہ نہ ہو، زیادہ پرانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا جز، اور اب ہے یہ تیسرا جز، یہ ہے جی سہاگا۔ عام ملنے والے اجزاء ہیں تینوں، کسی بھی پنسار سٹور سے لے سکتے ہیں، بہت مناسب قیمت میں یہ نسخہ تیار ہوگا، اور انشاءاللہ جو پیریڈ سے جڑے ہوئے مسئلے مسائل ہیں، جس میں یوٹرس کی سوجن ہے، حتیٰ کہ یوٹرس کے زخم تک ٹھیک کرنے میں یہ نسخہ انشاءاللہ تیر بہدف ہے اور بارہا آزمایا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں اجزاء برابر وزن میں لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک آئٹم اگر 50 گرام لیتے ہیں تو باقی دونوں بھی 50 گرام لیں گے۔ تو اس کو آپ نے سادہ گرینڈ کر لینا ہے، گرینڈ کر کے اچھی طرح مکس کر کے رکھ لینا ہے۔ ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون تک صبح خالی پیٹ آپ لیں گے پانی کے ساتھ، اسی طرح ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون تک آپ لیں گے عصر کے وقت، یعنی جب دوپہر کا کھانا کھائے ہوئے آپ کو 2 گھنٹے گزر چکے ہوں اور رات کا کھانا کھانے میں ابھی وقت ہو 1-2 گھنٹے کا، تب آپ استعمال کریں۔ اور لگاتار اس کو جو ہے آپ نے 1.5 سے 2 ماہ پابندی سے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بھئی آپ نے 10 دن استعمال کیا اور اس کے بعد پیریڈز آئے، اس میں تکلیف نہیں تھی تو آپ نے نسخہ چھوڑ دیا، یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا، جیسے بتا رہا ہوں ویسے استعمال کرنا ہے۔ پرہیز میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو پرہیز ہے اس میں اس پہ آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے تاکہ بھرپور اور اس کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے اجزاء نوٹ کر لیے ہوں گے، تو بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق آپ اسے بنائیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج اس سے حاصل ہوں گے۔ اپنے گرد و نواح میں بسنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔